أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام على أول العدد والسيد الأوحد والدر المنضد والجوهر الممرد والنور المجسد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم قوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات الله صل على محمد وآل محمد وعجل. تو صاحبان ایمان، جس نعمت عظمیٰ کے بارے میں آج بیان کرنے چاہ رہا ہوں، وہ نعمت وہ کوئی عام نعمت نہیں ہے جسے دنیا والے عام نعمت سمجھتے ہیں، عام بات سمجھتے ہیں، لیکن رب العزت کے نزدیک وہ بہت عظیم نعمت ہے، یقیناً بہت عظیم نعمت ہے. جس کا قرآن پر یقین ہے وہ اس نعمت کو بھی عظیم سمجھے. جتنا تاکید کے ساتھ جس نعمت کا تذکرہ ہوا ہے، کہ قرآن میں کسی بھی جگہ اسی نعمت کے بارے میں تاکید نہیں ہے. نماز کے بارے میں حکم ہوا ہے، البتہ تکرار زیادہ ہے، لیکن جس اہتمام کے ساتھ جو نعمت عظمیٰ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے رب العزت نے جس اہتمام کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے، نماز کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں بتائی، روزے کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد اہتمام کیا گیا ہے، تاکید بھی کی گئی ہے، لیکن جس نعمت عظمیٰ کے بارے میں پروردگار عالم نے زیادہ تاکید کی ہے اور تمام انبیاء کا محصل اسی نعمت عظمیٰ کو قرار دیا ہے. نبی کریم منجی بشریت رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا دار و مدار بھی اسی نعمت عظمیٰ پر ہے. سبحان اللہ. کتنے عظیم نعمت ہو سکتی ہے، لیکن دنیا والوں نے نعمت کو نعمت سمجھا ہی نہیں، اور رب العزت نے اسے وہ نعمت ان سے سلب کر دی ہے اور ذلت ان کا مقدر بن گئی. آپ خود ملاحظہ کر رہے ہیں، جس اہتمام کے ساتھ جس تاکید کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ کے بارے میں بتایا ہے، وہ عظیم نعمت کے بارے میں بتایا ہے، وہ نظیم نعمت کو ہم حیثیت ہی نہیں دے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا. تو صاحبان ایمان، نعمت عظیم نعمت یومئذ لتسألن یومئذ عن النعیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اسی نعمت عظمیٰ کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا.
وہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے؟ وہی نعمت عظمیٰ جس کے پاس آ جائے پروردگار عالم اسی کائنات کا عظیم شخص بنا دیتا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت کون سی نعمت ہے؟ ولادت کی پاکیزگی اسی نعمت پر منحصر ہے۔ انسان کے ایمان کا معیار اسی نعمت پر منحصر ہے۔ انسان کی زندگی اور اس کے قبولیت اعمال کا دار و مدار بھی اسی نعمت عظمیٰ پر ہے۔ جب تک وہ نعمت نہ ہو، جتنا بھی عبادتیں کرتا رہے، جتنے بھی محنتیں کرتا رہے، جتنے بھی نیک اعمال انجام دیتا رہے، وہ نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وہ کون سی عظیم نعمت ہے؟ پتا تو چلے صاحبان ایمان اسی نعمت عظیم نعمت کے بارے میں، اسی عظیم نعمت کے کمال کے بارے میں قرآن مجید میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کا دن جہاں پر بھی قرآن مجید میں اليوم کا لفظ استعمال ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ رب العزت نے اس دن کو خاص اہمیت دی ہے، اس دن کو خاص اہمیت کے ساتھ، تذکرے کے ساتھ، بے معیار کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ بیان کرنے کے بارے میں توجہ دلا رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ وہ عام دن نہیں ہے، دوسرے دنوں سے وہ بالکل جدا دن ہے، وہ عظیم دن ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، جس دن دین بھی مکمل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، اور اس دن ہم نے اکملت لکم، میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا دین کو، اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو اسی دن تمام کر دیا۔ علیکم نعمتی، تمہارے لیے وہ نے اپنی نعمت کو اسی دن تمام کر دیا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسی دن اسلام کو بطور دین منحصر کر کے، دین کے طور پر، اسلام کو دین کے طور پر راضی ہو کر اس کائنات میں بتا دیا کہ اگر دین ہے اسی نعمت عظمیٰ کے سبب، اگر دین ہے تو اسی نعمت عظمیٰ کے سبب، اگر اسلام ہے تو اسی نعمت عظمیٰ کے سبب، اگر دار و مدار ہے شریعت کا اسی نعمت کے سبب، اگر کسی کی نبوت کا دار و مدار ہے اسی نعمت کے سبب، اگر کسی کے کمالات کو اگر دیکھنا چاہیں جب تک اس کے دل میں وہی نعمت نہ آئے اس وقت تک وہ کامل ایمان کا صاحب ہو نہیں چاہیے۔ نعرہ حیدری۔ صاحبان ایمان، میں برادران عزیز کو، میں دنیا والوں کو، میں اپنے ہم وطنوں کو، میں اپنے ہم جوانوں کو، میں اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ رب العزت نے وہ کون سا دن مقرر کیا ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے دین کو بھی مکمل کر دیا، نعمتیں بھی تمام کر دی اور اس دین سے راضی بھی ہو گیا۔ پتہ چلے کہ وہ کون سا دن ہے جس دن رب العزت نے نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، پتہ چلے معلوم کریں کہ کون سا ایسا دن ہے، ورنہ ہمیں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ہمیں حفظ قرآن کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب ہم مطالبی قرآن کو، قرآن کے مفاہیم کو نہ سمجھیں، اس وقت تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، رٹے لگانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، حفظ قرآن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پتہ چلنا چاہیے جس دن رب العزت نے ہمیں وہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے وہ کون سا دن ہے، تاکہ ہم بھی اس دن کی عظمت کو پہچانیں اور اسی دن کو ہم اپنے لیے ایک اہم دن قرار دیں، اہم دن قرار دیں۔ تو معلوم کریں کون سا دن ہے، کون سا دن ہے۔ تو ہمیں یا تو تفسیر کی جانب جانا پڑے گا۔ تفسیر میں ہر کوئی ہر تفسیر کو نہیں پڑھ سکتے ہم، جب تک جس تفسیر میں اہل بیت علیہ السلام کے برامین نہ ہو، معصومین کے برامین نہ ہو، کم از کم اگر اور کوئی نہ صحیح
پیغمبر گرامی قدر کے فرامین جب تک نہ ہو تفسیر صحیح ہو ہی نہیں سکتی. جب تک وہ خود تفسیر بیان نہ کریں تو ہم نہیں کہیں جا سکتے, کہیں نہیں جا سکتے. تو اس کی تفسیر کے لیے, اس کے بیان تک پہنچنے کے لیے, اس کے محاذر تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور بھی کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. معروف مفسرین کی تفسیر کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ آیا انہوں نے اس دن کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ نہیں, کہ وہ کون سا ایسا دن ہے جس دن پروردگار عالم نے نعمت عظمیٰ عطا کی ہے. تو اس نعمت عظمیٰ کو سمجھنے کے لیے کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, فقط اور فقط فریقین کی طرف جائیں, دیکھیں دونوں فریق اس پر متفق ہیں یا نہیں. دیکھیں گے, جب دیکھیں کہ دونوں فریق اس طرف متفق ہیں تو یقین کر لیں کہ وہ دن بہت عظیم دن ہے جس دن پروردگار عالم نے دین کو بھی مکمل کیا ہے, اسلام پر بھی راضی ہوا ہے, اسی دن نعمت عظمیٰ عطا کی ہے. تو صاحبان ایمان وہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے, جائیں دیکھتے ہیں کہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے. وہ نعمت عظمیٰ تمام علماء متفق ہیں, اہل سنت کے ہوں یا شیعوں کے, اس بات پر بھی متفق ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی کسی اور جگہ نازل نہیں ہوئی, بلکہ ایک ایسی جگہ پر نازل ہوئی جس جگہ کے لیے نبی کریم نے بڑے اہتمام کے ساتھ لوگوں کو بلایا اور دعوت دی. جو آگے جا چکے تھے ان کو پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا, اور حضرت بلال حبشی کو حکم دیا لوگوں کو دعوت دو. کون سی کام کی طرف دعوت دو, بلکہ کہو لوگوں کو بتاؤ کہ حی علی خیر العمل. بتاؤ ان کو, بتاؤ ان دوستوں کو, لوگوں کو, اصحاب کو بتاؤ کہ حی علی خیر العمل, بہترین کام کی طرف آؤ, آؤ بہترین عمل کی طرف. جب تمام اصحاب جمع ہوئے, اور اصحاب ایسے عام اصحاب نہیں تھے بلکہ جید اصحاب تھے, ایسے اصحاب تھے جن کا جن کا اسم پر حدیث کا دار و مدار ہوتا ہے, حدیث سے صحت حدیث کا دار و مدار ہوتا ہے, صداقت حدیث کا دار و مدار ہوتا ہے. وہ کون سے اصحاب تھے؟ وہ عظیم اصحاب تھے. دوسرے اصحاب تھے, عام اصحاب بھی تھے, خاص اصحاب بھی تھے, اہل بیت علیہ السلام بھی شامل تھے. انہی اصحاب میں سے 1,20,000 سے بھی زیادہ اصحاب موجود تھے. انہی کے درمیان میں پیغمبر گرامی قدر رحمت دو عالم منجی بشریت نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا, ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا. اگر توجہ ہو تو ان کے چند کلمات. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جلوہ افروز ممبر ہوئے, پالونوں کا ممبر بنایا گیا تھا. جلوہ افروز ممبر ہوئے تو اسی ممبر پر پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تبرتہ وجل فی سلطانہ وعظم فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ, حمیدا لم یزل ومحمودا لا یزال ومبدعا ومعیدا وکل امر الیہ یعود, بارئ المسموقات وطاح المدعوات وجبار الارضین والسماوات قدوس سبح رب الملائکۃ والروح, متفضل علی جمیع من برأ ومتطبل على جميع من أنشأ, يلحظ كل عين والعيون لا ترى, كريم حليم ذو أنا, قد وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بالنعمة لا يعجل بانتقامه ولا يبادر عليهم استخف بعذابه, قد فهم السرائر وعلم الضمائر واستبحت عليه الخطيئات ولم تخفى عليه المكنونات. ارشاد فرماتے ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحبان ایمان, قد فہمتک, میں تمہارے درمیان میں ایک ایسی چیز بیان کرنے لگا ہوں کہ میں
بیان کو آپ کو سمجھاؤں کیا چیز کہ تمہارے لیے ایک ایسی چیز بیان کروں. کون سی چیز؟ کہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی ابن ابی طالب. کہ اے رسول لوگوں کو ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں بتاؤ. ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں بتاؤ جس طرح پہلے حکم دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ آیت پہلے بھی یا نازل ہو چکی تھی. تاریخ یہ بتاتی ہے، احادیث کی یہ روایات یہ بتاتے ہیں کہ یہ آیت 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ آخری مرتبہ جب نازل ہوئی ہے مقام غدیر قوم پر تو اہتمام کیا ہے؟ پیغمبر گرامی نے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا. بہت عظیم خطبہ ہے. میں نے چند کلمات آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں تو انہی میں سے اہل بیت کی وحدانیت و الوہیت اور ربوبیت بیان کرتے 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 ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا ہے کیا ہے کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں، جس کے بارے میں نے سخت محنت کی ہے اور تمہیں یہاں پر جمع کیا ہے تاکہ بتاؤں، اس جگہ پر رہ کر، اس جگہ پر کھڑے ہو کر، اس کا مقام پر بتاؤں کہ میرے بعد کون میری جانشینی کا حق رکھتا ہے. میں بتاؤں آپ کے درمیان میں کہ ولایت کا حقدار کون ہے. ولایت کا حقدار اور کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں رب العزت نے اہتمام کے ساتھ بتایا ہے کہ اسی کی ولایت کا تذکرہ کروں اور اسی کی امامت کا تذکرہ کروں، اس کی خلافت کا تذکرہ کروں تاکہ بعد میں کوئی بھی کوئی شخص نہ کہہ سکے پیغمبر تو اس دنیا سے چلے گئے، اپنے بعد کوئی بھی جانشین چھوڑ کے نہیں گئے. کوئی بھی جانشین چھوڑ کے نہیں گئے. صاحبان ایمان کہ پیغمبر کریم ایک اور بھی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس بارے میں معذرت طلب کی. میں نے کہا کہ مجھے یہ جو ہے نا بیان کرنے سے ذرا معاف رکھے، میں نہیں بیان کرتا. لیکن پروردگار عالم کی طرف سے مرارن ثلاثہ جبرائیل امین 3 مرتبہ میرے پاس آیا، 3 مرتبہ میرے پاس آیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ ولایت و خلافت کا جو ہے نا اعلان ہے واقعاً اور لازمی طور پر یہ بیان کرنا پڑے گا آپ کو. اگر بیان نہ کیا تو آپ کی رسالت ضائع ہو جائے گی، رسالت ضائع ہو جائے گی. تو صاحبان ایمان اس رسالت کے ضائع سے بچانے کے لیے تو پروردگار عالم کے اہتمام کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، عظیم مثال جو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں ولایت کا مقام جو رب العزت نے دیا ہے وہ ہم وہی مقام نہیں دیتے. ہم وہی مقام نہیں دیتے. مقام جو رب العزت نے عطا کیا ہے وہ مقام نہیں دیتے. کیسے؟ کس طرح سے؟ وہ جس طرح سے رب العزت چاہتا ہے. کیسے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ولایت کا حقدار پروردگار عالم ہے، لیکن جس کو بھی عطا کرے وہ ولایت عطا کر سکتا ہے. امامت، رسالت، نبوت اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے جتنا بڑا عہدہ ولایت کا عہدہ ہے. اب خود اندازہ لگا دیں، رسالت آپ اللہ کو رسول نہیں کہہ سکتے، آپ اللہ کو نبی نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اللہ کو ولی کہہ سکتے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. آپ اللہ کو ولی کہہ سکتے ہیں. تو صاحبان ایمان یہ ولایت کا اعلان یہ کوئی عام اعلان نہیں تھا، یہ خاص اعلان تھا. ماشاءاللہ. تو آج میں اسی بات پر اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں ولایت کو سمجھنے کی